نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تھنک اباؤٹ اٹ، میں کیا ہوں۔ ہمارے پاس سورہ الفاتحہ کی اس آیت میں کیا ہے کہ جو حقیقت کھلتی ہے وہ یہ ہے کہ what I am، میں کیا ہوں۔ بیٹا آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ پتہ چل چکا کہ اس دنیا کے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں وہ رحمان بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، اور وہ مالک یوم الدین بھی ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میری کیا اتھارٹیز ہیں، میری کیا لیمیٹیشنز ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں یا میں کیا کر سکتا ہوں، کس حد تک کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں یا ہم اس چیز کو کریں۔ اب یہ کیا ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں، اور مدد بھی صرف اور صرف آپ سے مانگتی ہوں۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ صرف تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہمارے سامنے جو پوری کی پوری بات ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی، کوئی اور بات منہ سے نہیں نکلتی، بس صرف اتنی کہ میں آپ کی بندی ہوں اور آپ سے ہی میں مدد چاہتی ہوں۔ میری کوئی پسند نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اب یہ بات تھوڑی سی کھٹکے گی، بھئی آپ کی تو بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، ہم نے وہ والا ٹوائے بھی لینا ہے، ہم نے وہ بھی کرنا ہے، ETC۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو وہ والا ٹوائے چاہیے تو آپ کو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ آپ کے ماما بابا کے دل میں ڈال دیں گے اور وہ ایگری ہو کے آپ کو لے دیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس بات کو پہچانیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنی اتھارٹیز، ہم اپنے حقوق، اچھا آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک بک ہو، آپ نے اس بک کے اوپر یا اس بک کے اینڈ پہ کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے، ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے جملہ حقوق محفوظ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا ہوگا، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں لکھی ہوتی ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بک جس ادارے نے چھاپی ہے، اس کے تمام تر کے جو حقوق ہیں، جو اس کے تمام تر کے جو رائٹس ہیں، وہ اس ادارے کے پاس محفوظ ہیں، کوئی اور اس بک کو نہیں چھاپ سکتا۔ سیم ہیئر، ہمیں اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، ہم تمام کے تمام ہم سب کے حقوق اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ ہمیں اللہ نے بنایا ہے تو ہمارے حقوق اللہ کے پاس محفوظ ہوئے نا۔ ہمیں جب بنایا اللہ نے ہے تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ کی۔ ہمیں اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ ہم نے کس سے مدد مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ ہمارے انسان ہونے کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہی ہم سورۃ فاتحہ میں کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ اب اس کے لیے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں بنا سکتے۔ جس طرح سے ایک بک کو جس ادارے نے چھاپا ہے اس کو کوئی اور نہیں پبلش کر سکتا، اس کو کوئی اور پرنٹ نہیں کروا سکتا، اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ کیس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہمیں اللہ نے بنایا، اس کائنات کو اللہ نے بنایا، تو کوئی اور اس کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ کسی اور کے پاس تو یہ دلائل نہیں ہے کہ وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دے یا وہ یہ دعویٰ کر دے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ میں ٹوٹلی ختم، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی، ہم کہہ چکے نا الحمدللہ۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ کو ٹوائز کی ضرورت ہے،
آپ کو گیمز کی ضرورت ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، تو آپ نے اسے پہلے اللہ سے مانگنا ہے. پھر اللہ نے آپ کے لیے جو دنیا میں سورس رکھا ہے، اللہ نے آپ کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے نا، جو آپ کو وہ چیز پرووائڈ کریں گے، وہ ذریعہ آپ کے پیرنٹس ہیں. تو وہ جب آپ اپنے پیرنٹس سے اظہار کریں گے تو اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ ان کے دل میں ڈال دیں گے اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی. اور اگر وہ چیز آپ کو نہیں مل پا رہی تو یقیناً اس میں آپ کے لیے بھلائی ہوگی، اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، اس کا آپ کو ریوارڈ مل جائے گا. سب سے پہلے جو آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے وہ اس چیز کو اپنے ذہنوں پہ امپرنٹ کر لیں کہ عبادت صرف اللہ کی. مدد کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے. ہمیں بہت سے موقعوں پہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ادھر ادھر ڈی ریل نہیں ہونا، گمراہ نہیں ہونا، اللہ کی ذات سے مدد مانگنی ہے. اور کوشش کرنا ہے کہ آپ اس پوائنٹ پر لکھیں. آپ اپنی ایک چھوٹی سی ڈائری بنائیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو اسائنمنٹ میں یہ بات دی تھی، اور اس ڈائری میں آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق لکھیں. آپ لکھیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، خوف ہے، کیا ہے. پھر اسی طرح آپ یہ لکھیں کہ آپ کو کب کس وقت ضرورت ہوئی مدد کی اور آپ کا کیا ری ایکشن تھا. آپ نے اللہ کی مخلوق سے مدد مانگی یا آپ نے اللہ سے مدد مانگی، اور جب آپ نے اللہ سے مدد مانگی تو اپنے ان ایکسپیرینسز کو ایکسپلور کیجئے. تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، اس کے لیے کچھ منٹ نکالیں، اس کے اوپر کچھ چھوٹا سا لکھیں. اور وہ لکھ کر آپ جب لکھیں گے تو آپ کی جو چیز ہمارے ہاتھ سے گزر جاتی ہے نا، وہ ہمارے دل اور دماغ پہ امپرنٹ ہو جاتی ہے. کوشش کریں جس طرح اوور رائٹ ہوتا ہے اس طرح سے آپ یہ اوور رائٹنگ کریں. قرآن کی جن آیات کو آپ سیکھ رہے ہیں ان آیات کو اپنے دل میں اتاریے.